بھائیو پھر کیا پلاننگ ہے؟ کیسی پلاننگ حسنین بھائی؟ بھائی ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے، بس اسی کی پلاننگ ہے۔ بھائی میرا تو جانور بس آج کل میں ہی آ جائے گا، کل تک تو میرا بھی جانور آ جائے گا، پھر خوب مزے کریں گے۔ اپنے جانوروں کو ساتھ گھمائیں گے اور خوب ہلا گلا کریں گے۔ مگر یہ دن ہلا گلا کرنے کے تو نہیں ہے۔ ارے فہیم بھائی، پورا سال ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں، اب انجوائے نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ بھائیو یہ دن کھیل کود میں ضائع کرنے کے بالکل بھی نہیں ہے۔ کیوں بھائی، اس میں کیا ہے؟ حدیث پاک میں ان دنوں کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی دن عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے نہ زیادہ عظیم ہے اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے۔ عشرہ ذوالحجہ کا مطلب کیا ہے؟ عشرہ ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کے مہینے کے یہ پہلے 10 دن، اور حدیث پاک کے مطابق ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اور دوسرے نیک کام کرنے چاہیے، نہ کہ ہلا گلا کریں۔ اس بات کا تو ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ تو فہیم بھائی ان 10 دنوں کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے؟ کیوں نہ اس بارے میں امیر اہل سنت سے رہنمائی حاصل کریں؟ پیارے مرشد کریم ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، واقعی یہ 10 دن تو بڑے اہم ہیں کہ ان 10 دن میں ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں آج کل چل رہے ہیں، تو یہ سال یعنی کہ پورے سال میں ان 10 دنوں کے مقابلے میں یعنی کہ کسی دن عبادت کرنا اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں اللہ پاک کو پسندیدہ ہے۔ تو یہاں مطلب یہ کہ یہ اللہ کی عبادت کے دن، اللہ پاک کی یاد کے دن، ان دنوں میں جن سے بن پڑے وہ روزے رکھے، ان 9 دن کے روزے، 10ویں جو عید اس کا تو روزہ عید الاضحیٰ بقر عید، اس کا روزہ تو ناجائز ہے، بلکہ 4 دن کا روزہ مسلسل ناجائز ہے، 10 11 12 13۔ اس سے پہلے 9 دن کے روزے جو ہیں یہ بڑے افضل ہیں، ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر۔ پھر 9 ذوالحجہ کا روزہ یوم عرفہ کہتے ہیں اس کو، اس کا روزہ جو ہے یہ 1 سال پچھلے 1 سال آنے والے کے گناہ کی معافی اس میں ملتی ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے گناہ۔ اس میں کوئی معاذ اللہ یہ نہ سمجھے کہ آنے والے سال کے تو چھوٹے گناہ اگر معاف ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ وہ کرتے رہو، نہ کسی بھی چھوٹے گناہ کو اگر چھوٹا گناہ سمجھ کر کسی نے کیا نا، صغیرہ بولتے ہیں اس کو، گناہ صغیرہ، تو اس کو صغیرہ سمجھ کر کیا تو فوراً سخت کبیرہ ہو جائے گا، کبیرہ ہی نہیں سخت کبیرہ، یعنی بڑا ہی نہیں بہت بڑا ہو جائے گا گناہ۔ اللہ کی نافرمانی کو مطلب یعنی کہ اہمیت نہ دینا معاذ اللہ، تو اس لیے وہ گناہ تو کرنا ہی نہیں ہے، بس یہ کہ جو گناہ بتقاضۂ بشریت ہو گئے، بندہ مطلب بعض اوقات کر بیٹھتا گناہ، تو وہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ ان بشارتوں میں یہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہلا گلا کرنے کے دن نہیں ہے، یہ ہلا گلا سے کیا مراد ہے؟ اللہ گلا اڑا اڑی، اصل یہ بچے جو ہیں یہ بس وہ جانوروں سے خوش ہوتے ہیں، تو اب ان کی مطلب یعنی کہ میں نے تفصیل عرض کی تھی کہ جانوروں کو اگر یہ پیار کرتے ہیں تو وہ حدیث پاک میں ہے کہ بکری کی مٹی جھاڑو، اس کی گرد جھاڑو، ہاتھ پھرا کے جھاڑتے ہیں، گرد جھاڑو، اس کا احترام کرو، اکرام کرو کہ یہ جنتی جانور ہے۔ اب اگر بچے پیار کرتے ہیں، گو نیت نہ ہو، لیکن کوئی حرج بھی نہیں ہے، بڑا بھی پیار کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لے کر اس کو چلتے ہیں، چلنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ حرج کہاں ہے کہ جہاں یہ مل جل کر یہ ٹیم بناتے ہیں، قافلہ بناتے ہیں جانوروں کا، پھر یہ گلیوں محلوں میں چیختے چلاتے وہ بھگاتے ہیں ان کو، تب جا کر مریضوں کو، سونے والوں کو تکلیفیں پہنچتی ہوں گی۔ پھر یہ کہ کبھی جانور بھی پھر کر ہاتھ سے نکل بھی جاتا ہے اور پھر اس کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، بھاگتا ہے، اس کو ٹکر ماری، کار کے شیشے توڑ دیے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی کبھی
ہو جاتا ہے. تو یہ ذرا ہے جانور, تو شاید اسی کو اللہ اللہ کہتے ہیں, سب مل کے جو اڑا اڑی کر دیتے ہیں, شور شرابہ کر دیتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. کسی کو تکلیف دینے والا کام تو کرنا نہیں ہے, نہ انسان کو نہ جانور کو. اس طرح جانور بیچارہ سویا ہوا ہے, یہ بھی سوتا ہے, آرام کا ٹائم ہوتا ہے اس کے, کہ بعض جانور کھڑے کھڑے سو جاتے ہیں. ہاتھی ہے, آپ کو شاید تعجب ہوگا, ہاتھی کے پاؤں میں جوڑ نہیں ہے, ہاتھی بیٹھ نہیں سکتا. کبھی آپ نے تصویر میں بھی نہیں دیکھا ہوگا, یہ کھڑا ہی رہتا ہے, سارا کام کھڑے کھڑے کرتا ہے. تو اب یہ کھڑے کھڑے سوئے گا بھی ظاہر ہے. اسی طرح یہ بکرے وغیرہ بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھ کر یہ ایسا لگتا ہے کہ سست پڑ جاتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں, تو یہ لگتا ہے کہ یہ سو رہے ہوتے ہیں. اب اس کو سوتے ہوئے کو, یہ منڈی میں بھی جو لوگ رات کو جاتے ہیں وہ خالی خالی بازوں کو تو خریدنا بھی نہیں ہوتا ہے, خالی ایک تعداد آپ کو ملے گی جو سیر و تفریح کے لیے منڈی جاتی ہے. ہاں بھائی کیا مانگ رہے ہو, اس کو اٹھاؤ یار, تو وہ بھی بیچارہ لات مارتا ہے کہ سوئے ہوئے کو, اس کو اٹھاتا ہے. ہاں کتنے دانت کا ہے, دانت دکھاؤ, وہ دانت دکھائے گا, پھر یہ پھاڑے گا, یہاں تک کہ بعض اوقات منہ میں بیچاروں کے زخم ہو جاتے ہیں. یہ اس کی تصویریں ویڈیوز بھی مدنی چینل پر بھی چلی ہیں, زخم ہو جاتا ہے منہ کے اندر. تو بات ہوگا, یعنی اپنی تفریح کے لیے ظلم ہو رہا ہوتا ہے. تو ضرورتاً دانت دکھائے احتیاط کے ساتھ. یہ بھی بیچارے جو بیچنے والے ہوتے ہیں بھی, اب ہر ایک یہ علماء اور مفتیان کرام تو ہوتے نہیں, عوام کی بھی ایک طبقہ ہوتا ہے جس میں ایک طبقہ رف ہوتا ہے. اس میں ہر فرد کو نہیں کہتا لیکن جنرلی تو رف, یہ جو مطلب یہ دانت ناخن بڑے بڑے اور یہ منہ بیچارے کا پھاڑتے ہیں تو زخم. اب یہ مظلوم بے زبان جانور کس کو فریاد کرے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی. جس پر بھی ظلم کیا, تو مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ کافر پر ظلم کیا تو اس کی بد دعا بھی لگتی ہے, جانور پر ظلم کیا تو اس کی بد دعا بھی لگتی ہے. تو پھر قیامت کا عذاب اپنی جگہ پر, اللہ گناہ معاف کرے, توبہ کی توفیق دے. اب جیسے جانور کا یہ دودھ نکالتے, گائے بکری کا, بھینس کا, تو اس پہ بھی ناخن بعض اوقات بڑے ہوتے ہیں, باقاعدہ اور ناخن لگتے ہیں تھن کو, زخم بنتے ہیں ان کے, چوائی کر رہے ہیں, خون لڑکتا ہے, وہ خون بھی لڑکتا ہوا دودھ میں مکس ہو رہا ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. یہ بالکل گنوار قسم کے اناڑی ہوتے ہیں. بعض اناڑی تو نہیں ہوتے, یہ بہت ماہر ہوتے ہیں, ماہر نہیں ہوتا اس کا اناڑی بولتے ہیں. تو یہ ماہر ہوتے ہیں لیکن گنوار ٹائپ کے اور بالکل جٹ جنگلی, کہ ان کو اتنا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بے زبان جانور کو میرا ناخن لگا ہے, خون نکل رہا ہے, اس کے بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کی چوائی ہو رہی ہے. تو یہ سب سمجھنے کی باتیں, احساس اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں, لہذا ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو, کیونکہ یہ 10 دن تحلیل, تکبیر اور ذکر اللہ کے دن ہیں. اللہ کریم ان مبارک دنوں کی ہمیں قدر نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ